درجہ اخلاق ہمیشہ نیت کو کھولتا رہے کیوں کر رہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے پیچھے نیت کی قیمت جس زیادہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر چالتے ہیں اور پہاڑ جتنا کر کے نام اعمال میں درج کرتے ہیں. عمل تو چھوٹا ہے اخلاص سے نیت کی اس کو پہاڑ جتنا لہٰذا تجدید نیت بہت ضروری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اخلاص سے کر رہے ہیں تجدید نیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ثمرہ مرتب نہیں ہوتا اعمال کا. امام غزالی نے تو ہر فرض میں نیت کہا ہے. اللہ اکبر رکوع میں جا رہے اللہ تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں یہ تجدید نیت یا ہر عمل میں سے پہلے دل کو حاضر کر کے اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کر رہا ہوں یہ اعلان میں ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے یعنی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے آدمی ہے ہمیں خیال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمیں اخلاص ہوتا ہے لیکن نیت کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہاں میں نیت کرائی جاتی ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو. اور دوسرا تقویٰ ہے کہ گناہ سے بچے کبیرہ کبیرہ ہر گناہ سے بچے دل کو بھی بچائے اعضاء کو بھی بچائے. تقویٰ دل سے شروع ہوتا ہے. اور تیسرا مقام احسان ہے ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا کم از کم استعدار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مقام احسان ہے. یہ تین چیزیں درجہ کمال تک پہنچاتی ہیں. اس کے بعد ہماری تدریس ہماری تبلیغ ہماری خطابت ہمارا جہاد رنگ لائے اس کا ثمرہ مرتب لوگوں کو فائدہ ہے چیز باہر نکلے. ہمارے والد صاحب کا آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے جہاں سے چین سے آئے ہمارے داد کے سارے چین میں وہاں کوئی نہیں تھا. چین سے آئے یہاں بزرگ لائے اس کو یہاں بٹھا جماعت بھی پہلے امیر ہوئی تھے اور مدرسہ بھی ہے شہر کی تقریباً ساری مساجد کے بانی مبانی ہوئی ہے. اس لیے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں جو پٹھانوں کا ماحول ہے اس سے ملتا جلتا یہاں ماحول ملے گا. ٹھیک ہے. ایک ہی بات فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک ہی چیز ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے میں نے اور کوئی غرض نہیں رکھی. ہمیں دنیاوی لین میں بھی نہیں جانے دیا. حالانکہ جس دور میں ہمارا بچپن تھا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے پر وقت گزارتے تھے. آج تو اللہ نے انہیں کی برکت سے پورا عالم مسافر کیا ہوا. ہمیں فرماتے تھے تیل لگا کر جاؤ تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے تمہیں فاقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اخلاص سے فرماتے تھے اخلاص ایٹم بم ہے جس کے پاس یہ تو ایک آدمی پورے عالم کے لیے کافی. آج یہ ساری باغ و بہار کے پیچھے اس شخص کا اخلاص ہے. سبحان اللہ. وہ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایک آدمی ہی صرف کہ وہ 44 میں آئے اور مہاجر 47 میں. یہ ہندوؤں کا شہر ہے خالی کرا کر مسلمان بسائے یہ مہاجر لوگ زیادہ اردو بولنے والے لوگ. ایک شخص نے سارا ماحول بدل دیا. آنے والے مسلمانوں کی ان کے اعمال اور عقائد بدلی. یہاں بوڑھے بوڑھے اب تو فوت ہو گئے. کہا کرتے تھے مشرک تھے جب ہندوستان تھے ہندوؤں کے پاس گئے آپ کے والد نے توحید سکھائی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اس لیے یہ تین چیزیں ذاتی کمال جب تک نہیں ہوگا آپ کے اندر سے کمال والا کام نہیں نکلے گا.
کچا کام عالم ہے لیکن اس میں ان کی کمی ان چیزوں کی. وہ کچا کباب ہے. کباب تو ہے, کچا کباب کوئی کھائے گا تو اس کو الٹی آئے گی یا الٹی آئے گی. جب وہ تلا جائے گا تو اس کی خوشبو سے کافر بھی کہے گا میں مسلمان ہوں. ہم مدرس لوگ ہیں, مولوی لوگ ہیں, آپ مبلغ لوگ ہیں, ذاتی کمال پر نتیجہ ہے. اس لیے اپنی اصلاح سے کبھی غافل نہ ہو. ہم غریب ہیں, جی تراش ہے, جی خراش, اپنی تراش خراش میں ہمیشہ لگا رہے. بعد ہمیں آخر میں فارغ نواز واپسی تک فارغ نہیں ہونا. جو کسی شیطان ہر وقت اور نفس ہر وقت ہمیں خراب کرتا رہتا ہے, اس کا علاج یہ ہے. تقوی علاج ہے, اخلاص علاج ہے, احسان علاج ہے. انما يتقبل الله من المتقين الا عبادك منهم المخلصين. شیطان کہتا ہے مخلص بندوں پر نہیں, اور مخلص میں جو مخلص ہے, مخلص ہو اللہ